اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع نبینا و طبیب نفوسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد و بشیرنا المسدد و نذیرنا المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ قال اللہ تبارک و سبحانہ فی محکم القرآن المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کا اذن لے کر ایک صاحب امر پر، اور یہ شب سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ معزز مومنین و مومنات، ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور شبہائے قدر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آج کی شب جو آنے والی شب ہے یہ 19 ماہ رمضان المبارک کی شب ہے، اور اس شب کی فضیلتیں، اس شب کو شب قدر بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس شب میں خاص دعائیں اور خاص اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں کرنے کے لیے۔ لیکن اس شب کی جو سب سے دردناک پہلو ہے کہ یہ شب ضربت علی ابن ابی طالب کی شب ہے۔ معزز مومنین و مومنات، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں عبادتوں، ریاضتوں اور ذکر الہی کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمازیں، قرآن اور دیگر نیکیاں بہت زیادہ تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نماز، کوئی بھی روزہ، کوئی بھی تلاوت قرآن اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عبادت کرنے والا ولائے علی دل میں نہ رکھتا ہو، کیونکہ ولائے علی کو ہر عبادت کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ جب تک دل میں محبت علی نہیں ہوگی، جب تک دل میں ولائے علی نہیں ہوگی، آپ کی 100 رکعت نماز، آپ کے کئی ختم قرآن، آپ کے کئی حج، بہت سارے روزے، جو بھی کر لیں آپ، بغیر ولائے علی کے اگر کر رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوتے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جس میں لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو ایک اور شرف بخشا، اور وہ شرف کیا ہے کہ اللہ نے علی علیہ السلام کی شہادت کو اس ماہ مبارک میں رکھا۔ یہ شرف علی کو نہیں ملا کہ ان کو ماہ مبارک میں شرف شہادت مل رہا ہے، بلکہ یہ شرف رمضان المبارک کو مل رہا ہے کہ اس میں علی ابن ابی طالب کو شہادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے وجہ سے لوگ ذکر علی کریں گے، اور جب ذکر علی کریں گے تو پھر ان کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، ان کے روزے بھی قبول ہوں گے، ان کی خدا کی راہ میں دیے گئے صدقات و خیرات بھی قبول ہوں گے، اور ان کے اعتکاف بھی قبول ہوں گے۔ یہ شرف ہے رمضان المبارک کا کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور کرتے ہیں لوگ۔ 19 ماہ مبارک کے تھوڑے سے آپ کو اعمال بتا کے تھوڑا سا ذکر علی کروں گی، اور اس کے بعد کیونکہ مستقل یہ 3 دن ہمارے ایام غم ہیں، 19، 20 اور 21 ماہ رمضان المبارک، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ذکر علی کریں، کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور ہم آج اپنے وقت کے امام
امام علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جو حجت خدا بھی تھے، جو امام وقت بھی تھے، اور وہ جو جد امجد ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے مشکل کشا ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھنا، قلم بند کرنا، بیان کرنا طاقت بشر سے بالا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے والے اور حساب کرنے والے ہوں، تب بھی وہ علی کے فضائل کا احصار احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنے فضائل ہیں، اور کون کہہ رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی جو امام الانبیاء ہیں، مینار ایمان ہیں اور آیت الہدا ہیں۔ مولا کریم کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کا دوست جو ہے وہ میرا دوست ہے، اور علی کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس سے بڑھ کر علی کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ علی کی ہر فضیلت جب ہم اٹھاتے ہیں لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں، لیکن ہر فضیلت پہلے سے زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی آپ آزما کے دیکھ لیں مومنات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح پہچانیں، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ منافق ہوتے ہیں، وہ سچے نہیں ہوتے اسلام کے ساتھ، ہم پہچان نہیں پاتے، ہمارے اندر اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ہم انسان شناس نہیں ہیں اتنے۔ تو مولا کائنات کے لیے رسول خدا نے جو عظیم جملے فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے دائیں بائیں تمہاری محفل میں کچھ منافقین بیٹھے ہیں، کچھ نہ کرو، پہچاننا چاہتے ہو ان میں سے کون مومن ہے کون منافق ہے، فوراً اس محفل میں ذکر علی شروع کر دو۔ جب ذکر علی کرو گے تو جو مومن ہوں گے ان کے چہرے کھل اٹھیں گے، اور جو منافق ہوں گے ان کے چہرے جھک جائیں گے، لٹک جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، ان کے اوپر سیاہی آ جائے گی۔ تو یہ پیمانہ بتایا رسول خدا نے کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو ذکر علی کیا کرو۔ تو یہ ذکر علی کے ایام ہیں مومنات، ذکر علی کرنا ہے ہم نے۔ آج 19 ماہ رمضان المبارک کی شب ہے، اور یہ وہ قیامت کی شب ہے جس میں مولا کائنات کو ضربت لگی، اور اس کے بعد 20 کا دن گزرا اور 21 کو امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ شہادت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تھوڑا سا 19 کے اعمال مخصوصہ آپ کو بیان کرتی جاؤں کہ آج کی شب جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے غسل کرنا سنت موقدہ ہے، اور کوشش کریں کہ غسل غروب آفتاب سے پہلے کریں اور مغربین آپ اسی غسل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے نصف شب کے بعد جو اعمال شروع کرنے ہیں اس میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نماز ختم کر کے اسی پوزیشن میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح پڑھے گا ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو کھول کے چہرے کے سامنے رکھ کے کچھ دعائیں ہیں آپ کو مفاتیح الجنان میں، تحفۃ العوام میں اور دیگر اعمال کی کتابوں میں مل جائیں گی، وہ پڑھنی ہیں۔ پھر قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے آپ نے کچھ دعائیں پڑھنی ہیں، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ کو اللہم لن قتلۃ امیر المومنین کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور مخصوص دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور آخر میں آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام جو سنت موقدہ ہے وہ ضرور پڑھنی ہے۔ اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو یہی وقت ہوگا، وہ قیامت کی گھڑی ہوگی کہ جب مولا حسن و حسین اور بی بی زینب ام کلثوم کی یتیمی کا اعلان ہونے والا ہے۔ یہ شب ضربت مولا کائنات کی شب ہے، اور پہلی رمضان المبارک سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں اس مرتبہ عید ہمارے ساتھ کریں۔ تو غازی عباس سے مولا نے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے اپنی بہنوں کو لے کر آؤ۔ غازی عباس اپنی بہنوں کو مدینے سے لے کے آ رہے ہیں۔ کوفے کی حدود شروع ہوئی ہیں، جب کوفے کی سرحد شروع ہوئی ایک مرتبہ اس قافلے کو روکا گیا۔ اس سے پہلے منادی نے اعلان کر دیا تھا کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، آج شہر کوفہ میں کوئی مرد باہر نہ نکلے۔ جب قافلے کو روکا گیا بی بی تھوڑا سا گھبرا گئی، بی بی کی عماری کے پاس
ایک سوار آ کے رکا، اور جب پردہ محمل ہٹایا گیا تو بی بی حیران ہو گئی کہ وہ ان کے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ بی بی نے بڑھ کر بابا کو جھک کے سلام کیا۔ مولا کائنات نے بیٹی کو جواب دیا بہت محبت سے، اور اس کے بعد کہا کہ زینب ذرا یہ پردہ محمل سرکاؤ اور دیکھو سامنے یہ راہ کوفہ ہے۔ بی بی خاموش رہی، چپ کر کے دیکھتی رہی۔ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، مولا کائنات ساتھ چل رہے بی بی کی اماری کے۔ ایک مرتبہ پھر روکا قافلے کو، اور پھر مولا نے کہا کہ زینب پردہ محمل ہٹا کے دیکھو، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بازار کوفہ ہے۔ اب بھی زینب خاموش ہیں۔ تھوڑا سا قافلہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ پھر روکا گیا۔ مولا کائنات نے قریب آ کر پھر یہی فرمایا کہ زینب یہ سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ دارالامارہ ہے، یہ دربار کوفہ ہے۔ اب زینب سے رہا نہیں گیا، ایک بار سر جھکا کے بڑے ادب سے کہتی ہیں کہ بابا جان یہ بازار، یہ راستے، یہ دربار، یہ تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں۔ تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا فرماتے ہیں زینب یہی راستے ہوں گے، یہی بازار ہوں گے، یہی دربار ہوگا، تجھے ایک مرتبہ پھر آنا ہے، لیکن اس قافلے کا یہ انداز نہیں ہوگا۔ اس قافلے میں جب تو آئے گی نہ یہ اماریاں ہوں گی، نہ یہ پردے ہوں گے، بس ہاتھ رسن بستہ ہوں گے، سر پہ نہ مخنا ہوگا نہ چادر ہوگی، اور شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پر ہوں گے، نامحرموں کا ہجوم ہوگا۔ زینب تو قافلے کو سنبھالنے والی ہوگی، ہمت سے کام لینا زینب، تو علی کی بیٹی ہے، علی بن کے دکھانا۔ بس پہنچی ہے قافلہ زینب کا جب کوفہ شہر میں پہنچا، کوفہ کی عورتیں جوک دور جوک علی کے گھر آ رہی ہیں کہ علی کی بیٹیاں آئی ہیں، اور مولا سے کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں کوفے کی عورتیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ بی بی زینب کی زیارت کریں، اور بی بی زینب ہمیں درس قرآن دیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم بی بی سے درخواست کریں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں ہاں تم جاؤ، زینب تمہیں درس قرآن بھی دیں گی، تم سے ملیں گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک ساتھ مت جانا، میری بیٹی ہجوم سے گھبراتی ہے، ایک ایک کر کے جانا، تھوڑی تھوڑی سی کر کے جانا۔ بی بی جتنے دن رہی ہیں کوفہ میں، رمضان المبارک میں عورتوں کو درس قرآن دیتی رہی ہیں۔ رمضان گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ شب آ گئی جو 19ویں رمضان المبارک کی شب ہے، اور آج کی شب مولا کائنات بڑے بے چین و بے قرار ہیں، بار بار عبادت کرتے ہوئے صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اندر آ کے جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ زینب یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور حیران ہے آج بابا اتنے متغیر حالت میں کیوں ہیں۔ قریب آ کے کہا کہ بابا جان آج آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہاں زینب، رات کو خواب میں آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور مجھے فرمایا میرے آقا نے کہ علی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، بس اب جلد میرے پاس آنے والے ہو، بس میں جانتا ہوں کہ میں اپنے آقا کی خدمت میں پہنچنے والا ہوں۔ کسی بیٹی کے لیے یہ جملہ کتنا دردناک ہوگا۔ ایک بار گھبرا گئی زینب، مولا نے تسلی دی، ہمت دلائی، اور اس کے بعد مولا کائنات جب فجر کے لیے، اذان فجر کے لیے مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، زینب نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ کہا کہ بابا جان آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ بہت حیرت سے مولا کائنات نے زینب کی طرف دیکھا اور فرمایا زینب یہ ممکن ہے علی مسجد چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے؟ بس مولا اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، گھر میں پالتو بطخیں جو امام علیہ السلام کی ہیں بڑھ کے امام کے ابا کے دامن کو تھام لیتی ہیں، مولا مسکراتے ہوئے ان کو چھڑواتے ہیں اور مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ سوئے ہوئے ان لوگوں کو جگاتے ہیں جو مسجد میں رہ رہے ہیں یا مسجد میں مسافر کے طور پہ قیام پذیر ہیں۔ انہی میں وہ ملعون بھی ہے جس کا نام ابن ملجم ہے۔ اور ابن ملجم کون ہے؟ تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ صفین کی جنگ میں یہ امام علیہ السلام کے لشکر میں تھا، اور بڑا ہی جانثار ساتھی بنتا تھا امام کا، ہر وقت امام کے ساتھ رہتا تھا سائے کی طرح۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس سے کہا کہ اے عبد الرحمن تم جانتے ہو کہ تم میرے قاتل ہوگے؟ تو گھبرا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اپنی تلوار نیام سے نکال کے امام کے سامنے پیش کی اور کہتا ہے کہ مولا اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے اور میں اس قدر گر جاؤں اور میں یہ
ظلم کروں آپ یہ تلوار لیں اور میرا سر قلم کر دیں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، کسی بھی جرم کے ارتکاب سے پہلے اس کی سزا نہیں دی جاتی۔ بہرحال یہ دنیا کی لالچ، یہ پیسہ، یہ عہدہ تمہیں ایک مرتبہ راہ حق سے بھٹکا دیں گے۔ دیکھو تمہیں بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے مولا وہ وقت نہیں آئے گا، لیکن وہ وقت آ گیا جب دنیا کی لالچ نے، عہدے کی لالچ نے، اور امیر شام معاویہ ابن سفیان نے اس کو اسی کام کے لیے کوفہ بھیجا کہ جاؤ علی علیہ السلام کو قتل کرو، کیونکہ مولا اس وقت تک اپنا لشکر تیار کر چکے تھے اور ایک تاریخ ساز اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی جس میں معاویہ کو یقینی شکست ملنے والی تھی۔ بس وہی وقت تھا کہ جب یہ قاتل کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے 1 ماہ تک اپنی تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا، جسے کہتے ہیں زہر میں بجھا کے رکھا۔ اور یہی کوفہ میں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کا نام قطامہ تھا۔ بڑی فاحشہ عورت تھی اور یہ اس کی عشق میں گرفتار ہوا اور اس سے شادی کی خواہش کی، تو اس نے کہا کہ ہاں میں تم سے شادی کروں گی، لیکن مجھے مہر میں، حق مہر میں علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے۔ تو مسکرا کے کہتا ہے میں تو اسی کام کے لیے کوفہ میں رکا ہوا ہوں۔ اور وہ شب کہ جس شب مولا نے مسجد میں داخل ہو کر اس بے خبر ملعون کو جگایا کہ اٹھ جاؤ نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے، تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے، امام علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے۔ امام گلدستہ اذان میں جا کے اذان فجر دیتے ہیں اور یہ آخری اذان فجر ہے امام علیہ السلام کی۔ نماز کا وقت ہوا، امام آئے ہیں امامت کے لیے، صفیں آراستہ ہوئی ہیں، امام علیہ السلام نے نماز فجر شروع کی۔ مومنات، آج کی شب جب گزرے اور نماز فجر کا وقت آئے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ تم اپنے گھر میں نہیں ہو بلکہ تم مسجد کوفہ میں ہو۔ امام علیہ السلام نماز فجر پڑھا رہے ہیں، بس پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، امام علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں۔ اس ملعون نے صف سے نکل کر تلوار کھینچی اور اس کے بعد پوری طاقت سے امام علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگائی، ایسی ضربت لگائی کہ مولا کا سر شگافتہ ہو گیا، محراب عبادت خون میں تر ہو گئی، اور ایک مرتبہ آسمان سے ندا آئی کہ الا قتلۃ الامیر المومنین، الا قتلۃ الامیر المومنین، اور یہاں پہ علی ابن ابی طالب حالت سجدہ میں ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور بس مولا حسن علیہ السلام نے آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کرایا اور اپنے زخمی بابا کو اٹھا کر گھر کی طرف لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا رب العالمین، اس شب کے صدقے، اس ذکر علی کے صدقے تمام مومنین اور مومنات کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی